لیکن میری ماں بہنیں، حضرت فاطمہ کا جب آخری وقت آیا، بولو نا حضرت فاطمہ کا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے حضرت فاطمہ ٹینشن میں تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا جب ہمارے نبی کو دفن کر کے آ رہے تھے نا، تو حضرت فاطمہ، چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، دفن تدفین ہو گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے پاس کھڑی تھی۔ جب دفن کر کے سب آ رہے تھے تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا، بلال کو دیکھا، بلال آ رہے، آہستہ سے آواز دی بلال کو، حضرت بلال آئے، گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے، کہا بولو بیٹی فاطمہ کیا کام ہے؟ کہا کام مجھے تم سے نہیں ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں تمہارے ہاتھ میں طاقت کہاں سے آئی کہ میرے ابا کی قبر پر مٹی ڈال کے آئے؟ تمہارے ہاتھ میں وہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ آپ میرے ابا کی قبر پر مٹی ڈال کر آئے؟ اور حضرت فاطمہ نے ایک شعر پڑھا کہ آج جو مجھ پر مصیبت آئی ہے نا، اگر یہ مصیبت پوری دنیا والوں میں تقسیم کرو نا، پھر بھی مجھے جو غم ہے وہ میرا پلہ اس غم کا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت فاطمہ کتنی ہمارے نبی سے محبت کرنے والی، جن کو ہمارے نبی نے اپنا لخت جگر کہا، جن کے اور ہمارے نبی کو کتنی محبت تھی معلوم۔ ایک مرتبہ، یہ بات ہے تو میں بات بتا دوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بہت بھوک لگی، اللہ کے رسول بہت بھوکے ہوئے، اور بھوک کے مارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اس زمانے میں لائٹ تو نہیں تھی، لیکن چلنے کی آواز ہے، ہمارے نبی سمجھ گئے کہ یہ چلنے کی آواز ابو بکر کی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایسا لگتا ابو بکر تم آ رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں ہوں، اور حضرت ابو بکر نے کہا میرے پیچھے عمر بھی آ رہے ہیں۔ کہا کیوں دونوں رات کو کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے۔ پھر دونوں نے کہا پیارے نبی آپ کیوں آئے؟ ہمارے نبی نے کہا جس چیز نے تم کو باہر نکالا اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا۔ مشورہ ہوا چلو حضرت ابو ایوب کے گھر پہ جائے۔ میں کہتا ہوں ہمارے حساب سے رات کے 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا، کسی کے گھر پہ رات کو 2-2:30 بجے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا ارے میرے گھر میں صدیق، میرے گھر میں عمر، میرے گھر میں مصطفیٰ، بلکہ میں تو کہتا ہوں حضرت ابو ایوب کی قسمت جاگی ہوگی کہ صدیق کی طرف دیکھا مجھے جمالی جمال نظر آیا، ارے عمر آ گئے جلال ہی جلال نظر آیا، مصطفیٰ آ گئے کمال ہی کمال نظر آ گیا، کمال بھی گھر میں، جلال بھی گھر میں، جمال بھی گھر میں۔ حضرت ابو ایوب نے کہا میرے پاس گھر میں بکری ہے، میں ذبح کرتا ہوں اور تھوڑی دیر میں گوشت لاتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھوک بہت لگی ہے تو پہلے میں کھجور اور انگور لے کر آتا ہوں، وہ آپ کھانا شروع کریں۔ چنانچہ وہ لے کر آئے، اور اب جب وہ گوشت آ گیا، گوشت بھی آ گیا، روٹی کا ٹکڑا بھی آ گیا۔ میرے پیارو ہمارے نبی کتنے بھوکے ہوں گے، ابو بکر عمر کتنے بھوکے ہوں گے، لیکن ہمارے نبی نے ایک روٹی کا ٹکڑا لیا جو آدھی روٹی کے مانند تھا، اس پر تھوڑا سا گوشت رکھا، کہا ابو ایوب جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، 2 دن ہو گئے میری بیٹی نے کھانا نہیں کھایا۔ سوچو ہمارے نبی کو اپنے پیٹ سے زیادہ کس کیا فکر تھی؟ اپنی بیٹی کی۔ تو حضرت فاطمہ تو بخشی بخشائی، بولو حضرت فاطمہ بخشی بخشائی، جنت والی۔ کھڑے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سرٹیفکیٹ فاطمہ کو دیا، اللہ کی قسم کسی بھی عورت کو وہ سرٹیفکیٹ نہ ملے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں ساری عورتیں جائے گی، مگر ساری عورتوں کی امیرن اور سردارن اگر کوئی بن کر جائے گی تو میری بیٹی فاطمہ بن کر جائے گی۔ لیکن جب حضرت فاطمہ کا آخری وقت آیا، فجر کی نماز پڑھ کے حضرت علی آئے، جلدی جلدی سننا، کون آئے؟ شوہر تھے، آئے۔ حضرت فاطمہ بخار میں تپ رہی ہے، اسی بخار میں فاطمہ اٹھ رہی ہے اور اپنے بیٹے حسن اور حسین کا کپڑا، ان کا نہانا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ اتنا بخار ہے، یہ کیا نہلانا دھلانا کپڑا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا راز کی بات بتاؤ؟ کہا بتاؤ۔ کہا مجھے حسن حسین کو نہلا لینے دو، ان کے کپڑے دھو لینے دو، کھانا پکا لینے دو، کیونکہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، ابھی تو ہمارے نبی کا غم ہلکا نہیں ہوا، 6 مہینے ہوئے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں بھی اللہ کی رحمت میں جاؤں گی۔ حضرت فاطمہ نے کہا راز کی بات بتاتی ہوں، رات کو سوئی تھی، میں نے دیکھا میرے نبی میرے ابا پریشان ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے میرے ابا کو پوچھا اَيَّ شَيْءٍ تَتَفَقَّدُ يَا أَبِي، اے میرے ابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ابا نے مڑ کر کہا اور بیٹی فاطمہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے کہا اپنے شوہر سے کہا علی آخری دن ہے،
آخری دن روزہ رکھی ہوں، سحری تمہارے ساتھ کی ہوں، افطار میرے ابا کے ساتھ دسترخوان پر ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر کیا فرمایا، سننا یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، فرمایا نہلانا دھلانا سب ہو گیا، کہ بخار کے عالم میں کھانا پکانا ہوا، پھر ایک جگہ پہ لیٹ گئی، پورا بدن کانپ رہا تھا، اپنے شوہر سے کہا پہلی بات سننا، آج کوئی بیوی نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر سے کہا دیکھو زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو حضرت علی نے کہا کائے کی معافی، میں نبی کی بیٹی کو لایا، نبی کی بیٹی کا حق ادا نہیں کیا، کتنی راتیں تم بھوکی پیاسی رہی، کہا نہیں پھر بھی مجھے معاف کر دینا، کیونکہ اگر شوہر نے معاف نہ کیا ہو تو قیامت میں مجھے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دو۔ حضرت علی نے معافی کا پیغام دے دیا۔ پھر دوسری بات کہی، اپنے شوہر سے کہا، علی سے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جس سے چاہو شادی کر لینا، میرے انتقال کے بعد جس سے چاہو شادی کر لینا، شادی کرنا، رہنا اپنی بیوی کے ساتھ، مگر میرے حسن حسین کا خیال رکھنا، بہت چھوٹے ہیں میرے بچے، بہت چھوٹے ہیں، خیال رکھنا، جب یہ بڑے ہو جائے تو ان کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور آخری بات کیا کہی، میرا انتقال ہو جائے گا مغرب کے وقت، کیونکہ افطار تو وہی کرنا ہے، ابا کے ساتھ انتقال ہو جائے گا، لیکن جنازہ رات کو اندھیرے میں اٹھانا، کسی کو خبر مت کرنا، چپ چاپ جنازہ اٹھا لینا، کل بتا دینا کہ نبی کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، رات کو کسی کو مت بول۔ تو حضرت علی نے کہا نبی کی بیٹی جا رہی ہے، کھڑے پورے مدینے میں اعلان ہوگا، کہا نہیں، میں نے ایسا پردہ کیا، میری زندگی میں کسی نے میرے کپڑے کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میری وفات کے بعد کوئی میرا کفن بھی نہ دیکھے، میرا پردہ ایسا پکا رہے کہ زندگی میں کسی نے میرا کپڑا نہیں دیکھا، وفات کے بعد کوئی میرا کفن نہ دیکھے۔ خیر رات کے وقت میں، مغرب کے وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات کے وقت میں جب جنازہ اٹھا، وہ چھوٹے چھوٹے دو بچے حسن حسین، حضرت علی جنازے کو اٹھائے جا رہے، وہ تو راستے میں ایک صحابی مل گئے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر، تو کیا نام ہے، حضرت وہ مجذوب صحابی، وہ مل گئے، کہا کیا ہوا، کہا نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایک کندھا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر چلے، اب جہاں حضرت فاطمہ کو دفن کرنا تھا قبر کھودی گئی، جب حضرت فاطمہ کو اندر رکھا تو حسن حسین نے رونا شروع کر دیا، بہت روئے، بہت چھوٹے بچے تھے، یعنی مٹی لوگ ڈال رہے، یہ دونوں بچے اپنے معصوم انگلیوں سے مٹی نکال رہے، لوگ ڈال رہے، یہ نکال رہے، اور ایک ہی بات ہے میری امی نہیں جائے گی۔ تو حضرت ابو ذر وہاں بیٹھے تھے، ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے ایک جملہ کہا، قبر کو کہا، حالانکہ قبر سننے والی نہیں، لیکن قبر کو کہا، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، ہذه بنت رسول اللہ، ہذه زوجۃ علی، ہذه ام الحسنین۔ ابو ذر نے کہا اے قبر تجھے معلوم ہے آج کس کا جنازہ تیرے اندر آیا ہے، یہ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ تو علی کی بیوی ہے، اور یہ جو حسن حسین رو رہے ہیں نا ان کی ماں ہے۔ حضرت ابو ذر نے کئی مرتبہ کہا، وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے سب نے کہا اللہ کی قسم، قبر کے اندر سے آواز آ گئی، یا ابا ذر ھذا لیس بیت حسب ولا نسب، ھذا بیت العمل الصالح۔ آواز آئی ابو ذر یہاں خاندان مت بتاؤ، یہ مت بتاؤ کہ نبی کی بیٹی ہے، حسنین کی ماں ہے اور علی، یہاں خاندان مت بتاؤ، یہاں خاندان نسب نامہ یہ رتبہ مقام مت بتاؤ، یہ قبر ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، بتاؤ کیا عمل لے کر آئے ہو، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردارن ہے، وہ تو بخشائی ہے، یہ آواز ہم ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے لیے تھی۔ بہت اچھل رہے ہم لوگ، بہت کود رہے، دنیا ہائے دنیا، یہاں ہاتھ مارا، وہاں ہاتھ مارا، ادھر جھوٹ بولا، ادھر حرام کھایا، ادھر یہ کیا۔ یہ ہماری ماں بہنیں بھی پورا دن گھر میں فرنیچر، شوکیس، ٹی وی، موبائل، کباٹ، الماری، فریج، یہ نیا وہ نیا۔ کم از کم یہ تو سن لو، جب فاطمہ کو قبر نے کہا تھا یہاں نسب مت گنوانا، یہاں خاندان مت بتانا، یہاں شرافت مت بتانا، یہ بتانا کیا عمل لے کر آئے ہو۔ اس لیے میری ماں بہنیں دوسری چیز یقین بناؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اور آخری بات